السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 10th کلاس لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے سورۃ الاحزاب جس کی آیت نمبر 21 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک نصیحت تمام مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ ہمارے لیے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، شادی بیاہ، غمی خوشی، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کام وہ کرے گا لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے ہے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس کو یہ امید ہے، جس کا یہ یقین کامل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر بھی اس کا یقین ہے، قیامت کو مانتا ہے، قیامت کے اوپر پورا یقین ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کا دن قائم ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ وہ بندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا، اور جس کا یہ یقین کمزور ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کی بجائے کافروں اور انگریزوں کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائے گا۔ فذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہوگا۔ تو یہ تین نشانیاں ہو گئیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے گا، دوسرا قیامت کے اوپر یقین ہوگا، تیسرے نمبر پہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہوگا۔ یہ بندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا، اور جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جائیں گی وہ نمونہ نہیں بنا سکے گا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، واو کا معنی اور، لما جب، رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب لشکروں کو۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جیسا کہ پیچھے تفصیلاً بات گزر چکی کہ تمام کفار نے مل کر مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا تھا،
جن کی تعداد 10,000 سے اوپر تھی۔ جب ان لشکروں کو دیکھا تو قالو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ وعدنا اللہ جس کا ہم سے وعدہ کیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا یہ وہ ہے۔ کیونکہ پیچھے جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا یہ وہی وعدہ ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور واو کا معنی اور، ماں کا معنی نہیں، زادہم، زیادہ کا معنی ہے زیادہ ہو گیا، اور نہیں زیادہ ہوا ان کا الا مگر ایمانا یقین، و تسلیما اور اطاعت، ان کا ایمان یعنی یقین اور اطاعت کے اندر اور اضافہ ہو گیا مسلمانوں کے جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہاں سے اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور فضیلت بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، رجال کچھ مرد وہ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، بعض ان میں سے وہ ہیں قضا جنہوں نے پورا کر دیا، نحبہ اپنی نظر کو، ومنہم اور بعض من وہ ہیں ینتظر جو انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو ذرہ بھی نہیں بدلا، بدلوا تبدیلا بالکل نہیں بدلا۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اصل واقعہ یوں پیش آیا کہ کچھ صحابہ اکرام اپنی مجبوری کی وجہ سے غزوہ بدر میں جو اسلام کی کافروں کے ساتھ سب سے پہلی جنگ ہوئی اس میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ بعد میں ان کو اس پر بہت افسوس ہوا اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ جب کبھی دوبارہ موقع آئے گا کافروں سے جنگ کرنے کا تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیں گے اور کافروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، کیونکہ اس وقت یہ غزوہ احزاب تھا اور سن 6 ہجری تھی اور غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا ہے، اور 2 ہجری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی انہوں نے غزوہ احد میں شامل ہوئے اور اس میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، یعنی ابھی تک بھی غزوہ احزاب میں آ گئے ہیں اور پھر آگے انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم بھی اپنی جان کی نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اس وعدے کو انہوں نے ذرہ بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچائی کا۔ صحابہ اکرام سچے لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بھی پکا ان کا یقین تھا، اللہ پاک ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے منافق لوگوں کو، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا معاف کر دے ان کو، یعنی اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دیں اور وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یہاں سے اللہ پاک غزوہ احزاب میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا،
اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر یہودیوں کے دو بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی کبھی کسی باہر کسی لوگوں سے جنگ ہوگی تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ ہماری کریں گے، اور اگر ہمارے خلاف ہوتے ہیں تو آپ کسی کافر کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا ان کا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے لوگوں نے کافروں کی سپورٹ کر دی اور اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت پریشان کن حالات آ گئے۔ بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے۔ انہوں نے جب کافروں کی سپورٹ کی، کافروں کی مدد کی، اب جب غزوہ احزاب ختم ہوا اور کافر غصے کے ساتھ واپس لوٹے، کس طریقے سے واپس لوٹے کہ اللہ پاک کی طرف سے تیز آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرشتے آسمان سے نازل فرمائے، بہت سخت سردی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافر واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے جو جا کر مجھے خبر لا کر دے گا کہ کافر کیا کر رہے ہیں اور کیا پروگرام ہے ان کا۔ بہت سردی تھی، مسلمان اتنی دنوں سے محنت کر کے، خندق کھود کے، کافروں کا مقابلہ کر کے سارا جسم بھی چور و چور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے حکم دیا، مجھے بہت سخت سردی لگ رہی تھی اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرا اور فرمایا حذیفہ آپ جاؤ اور جا کر کافروں سے خبر لے کر آؤ کہ وہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس وقت بہت سردی لگ رہی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر اور سینے پر پھیرا، بس وہ پھیرنے کی دیر تھی، میری ساری سردی دور ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور نمائندہ بن کر میں چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حذیفہ، یہاں سے جا کر اور کوئی کام نہیں کرنا جب تک مجھے واپس آ کر آپ اطلاع نہیں دے دیتے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا تیر کمان سنبھالا اور کافروں کی طرف ان کی خبر لینے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں سے نکلا تو سخت سردی کے عالم میں بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی حمام میں داخل ہوں، بہت پر ہیٹر چل رہا ہے اور مکمل گرمائش حاصل ہے مجھے۔ تو اس طریقے سے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں خاص کوئی بات کہنے لگے حضرت ابو سفیان کہ میں کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے پہلے ارد گرد دیکھ لیں کوئی غیر بندہ تو داخل نہیں ہو گیا۔ فرماتے ہیں پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھیجا، بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں فلاں قبیلے کا بندہ ہوں۔ دوسرے سے ادھر والے سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں فلانا ہوں۔ ان سے کسی نے بھی نہیں پوچھا، اس لیے ان کی بچت ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرما لیا۔ تو ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، بنو قریظہ نے اور فلاں فلاں قبیلوں نے غداری کر دی ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ اسی وقت لشکر کے اندر بگدڑ مچ گئی اور سب کے سب لوگ واپس جانے لگے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو میں نے خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر مبارک اوپر لی ہوئی تھی وہی کچھ میرے اوپر ڈال دی اور فرمایا کہ میرے قدموں میں سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہیں لیٹ گیا۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بہت سونے والے اٹھ جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، پھر نماز فجر ادا کی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بِغَيْظِهِمْ، ان کے غصے سمیت، جو ان کا غصہ لے کر وہ آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اللہ نے ان کے غصے سمیت ان کو واپس لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، نہیں حاصل ہو سکی ان کو کوئی بھلائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ قتال میں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جنگ کے اندر کافی مدد کی، اور اس موقع پر بہت بڑی جنگ کرنے کا کوئی موقع پیش نہیں آیا، ہلکی پھلکی کوئی جھڑپ ہوئی اور بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی غزوہ احزاب میں۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، یہاں سے وہ لوگ آگئے بنو قریظہ والے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، وعدہ توڑا تھا۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہتھیار اور اپنے ذرے کھولنے لگے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں ڈالے، اللہ میاں کا حکم ہے کہ اگلے مارکے پر چل پڑو۔ فرمایا کیا حکم ہوا؟ اللہ میاں کا حکم ہے کہ بنو قریظہ جو مدینے کے اندر رہنے والے ہیں، جو انہوں نے غداری کی ہے، ان کے ساتھ بھی ساتھ نمٹا دیا جائے، ان کے ساتھ ابھی مارکا ہوگا اور ان کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، واو کا معنی اور، انزل الذین ظاہروہم، اور اتارا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے ساتھ دیا تھا، من اہل الکتاب اہل کتاب کا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے ساتھ دیا تھا۔ اہل کتاب یعنی یہ یہودی لوگ تھے، بنو قریظہ والے تھے، جنہوں نے ساتھ دیا تھا مکے کے لوگوں کا، کافروں کا۔ ان کو اتارا کہاں سے؟ من سیاسیہم، ان کے قلعے سے، جو بند قلعے ان کے بنائے ہوئے تھے اس زمانے میں، وہاں یہ رہتے تھے، ان کو وہاں سے اللہ میاں نے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ جب مسلمانوں نے جا کر قلعے کا گھیراؤ کیا تو وہ ڈر گئے اندر، اور وہ باہر نکل آئے، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ اب جب سب کے سب مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ یہ آیا کہ ان کے جو نوجوان ہیں، ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے مانگی تھی کہ آپ فیصلہ دیں بنو قریظہ کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جائے۔ اسی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فریقاً، ایک جماعت کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا، وتأسرون فریقا، اور قیدی بنا لیا ایک جماعت کو، وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمینوں کا۔ اس وقت ان کے کھجوروں کے باغات تھے اور بڑی زرعی رقبہ تھا ان کا وہاں پہ، یہودیوں کا۔ ان سب کو وہاں سے قیدی بنا لیا، سارا قلعہ خالی کر دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جہاں تم نے اب تک قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ اللہ پاک مستقبل کی جو فتوحات تھیں ان کی خوشخبری سنا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، کہ ابھی تک تو اللہ پاک نے تمہیں غزوہ احزاب میں فتح دی، اور مدینہ منورہ میں رہنے والے بنو قریظہ کے اوپر اللہ پاک نے تمہیں فتح دی، اور آنے والے وقت میں خیبر کے اوپر اللہ پاک تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، پھر ملک شام کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے، پھر روم کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے، فارس کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری کی ساری خوشخبریاں تھیں جن کے بارے میں فرمایا وَأَرْضًا، اللہ پاک نے تمہیں ایسی زمین کا بھی وارث بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جہاں تم نے اب تک قدم نہیں رکھا۔
وکان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے۔ ان تمام آیات کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔